بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. کہتے ہیں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. ملک کی حالات اس وقت نو کانفیڈنس، سیاسی جماعتوں کی اس وقت پورے زور و شور سے ایم این ایز یعنی ممبران پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ شروع ہے. کچھ لوگ خچر فروخت کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال شرمناک بات ہے کہ اس وقت چھانگا مانگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چھانگا مانگا 2 ہونے جا رہا ہے. اور ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ کہاں ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کہاں ہے جہاں ایک دوسرے کی حکومتوں کو برداشت کرنا تھا؟ یہ اپنے میں پوائنٹس ہیں. اور جو باغی ارکان 3.5 سال اس حکومت میں رہے، ان کا ضمیر نہیں جاگا، جو آخر میں ہمیشہ ہی جاگتا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے کام نہیں کیے جاتے تھے، نہیں کام کیے جاتے تھے، تو پھر بھی عوام دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوگا. اور پھر ہم اس پر بات کریں گے آخر میں کہ سندھ میں کیا گورنر راج لگنے جا رہا ہے. یہ آخری آپشن ہے اور اس پر پھر متاثرہ پارٹی کورٹ میں جائے گی یا نہیں جائے گی. حالانکہ ہارس ٹریڈنگ سندھ ہاؤس میں کل کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس پر کوئی صبح موٹو نہیں ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ریحانہ در صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. ٹیلی فون پر موجود رہیں گے ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب. ویلکم ٹو دا شو. بریگیڈیئر صاحب جی، یہ بڑی دیر سے پھر کو بھی ہوا، ٹیپل بھی حکومتیں کی جاتی رہیں کہ خاص ٹریڈنگ ہوتی ہے. جی جی اب صورتحال یہ ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کرنا آپ نے کیا ہے؟ ووٹ ہم دے دیتے ہیں تو جو ہم منتخب کرتے ہیں وہ بک جاتے ہیں. وہ یہ کھلی حقیقت ہے. اور اگر ریزائن دینا ہے تو دے دو. پھر یہ جو ہو رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ اس وقت پاکستان کا جو آپ کے سامنے سلامتی کا مسئلہ پیش ہے، دنیا ہمارے خلاف ہے، بلوچستان ایک دہکتا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقہ بنا ہوا ہے. اس حالات میں ملک میں OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، 23 مارچ آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، فصل بہار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم ہزار بھی ہے، اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، میلہ مویشیاں بھی لگا ہوا ہے. تو یہ تو ساری باتیں اس وقت موجود ہیں. کم از کم لاہور میں تو میلہ مویشیاں ہے. اب یہ میلہ مویشیاں پورے پاکستان میں پھیلتا ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال سنجیدگی پہ آئیں تو یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہماری جمہوریت میں اصول مفقود ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جمہوریت میں ذاتی مفاد جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے، اور پیسہ جو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر بڑی لہدیں ہوئی ہے. بڑے پاکستان میں مد و جزر آئے ہیں، بڑے انقلاب آئے ہیں، بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن ڈھاک کے وہی 3 بات ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ ہم سب کو خرید جاتا ہے. ایک ایسی قوم جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو اس کے مستقبل جو برٹش پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھیج سکتے ہیں، تو یہ بات تو ہے. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. جب اپنا وقت آتا ہے تو وہی سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک کردار کی ابھی تک تانا دیتی نہیں پیپل پارٹی چھانگا مانگا کا کہ مسلم لیگ نون نے کیا، تو اب وہ خود کر رہے ہیں. نون لیگ بھی کر چکی، پیپلز پارٹی بھی کر چکی. اب جو آئے ہیں انہوں نے بہت بلند دعوے کیے تھے، یہ بھی کرنے کو تیار ہیں. اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. یہی تو پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہ ایک طرف اللہ نے آپ کو انعام دیا اور آپ کو 200 سال کی غلامی کے بعد اس خطے کے لوگوں کو آزادی ملی. اور آزادی جنہوں نے لے کے دی وہ پیسے کے غلام نہیں تھے. نہ اقبال، نہ قائد اعظم، نہ لیاقت علی خان، نہ خواجہ ناظم الدین اور سہروردی، یہ لوگ بھی پیسے کے غلام نہیں تھے، پیسے کے عاشق بھی نہیں تھے. لیکن پھر ابھی جو ہمارا کلچر ڈیولپ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اس قوم نے چلنا ہے، اور وہ چلنا تو دور کی بات ہے. اس وقت امریکہ میں جو ناراضگی پائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، روس کے جو براک میں ہم چلے گئے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھی وہاں سے ڈسپلیجر ہے. اور پاکستانی سیاسی جماعتیں غلامانہ اس طرح ذہنیت ہے کہ وہ اگر امریکہ ناراض ہے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. جی بس یہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس کو قابو میں رکھنا تو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے نا. خارجہ پالیسی انہوں نے بنائی، اور جب وہ آئے تو شاہ محمود قریشی کی بات آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے ڈیسک بجا کے کہا تھا کہ یہاں فارن پالیسی بنتی ہے. حالانکہ میری ناقص رائے کے اندر فارن پالیسی بننی تو پارلیمنٹ میں چاہیے، اور اگر اس کے اوپر چلے حکومت کی کیبنٹ بنائے، جمہوری مشورے سے بنے.
बहरहाल फॉरेन ऑफिस में फॉरेन पॉलिसी बनती है तो फिर बनाएं, फिर चलाएं। और अगर अब दुनिया में आपने पहले जो पुराने दोस्त थे आपके उनको नाराज कर लिया है तो ये भी एक अच्छा, ये जो इस वक्त ईरान से पूछते हैं कि 17 आदमी 12 तो टीवी पर भी आ गए, क्योंकि कल की जो खबर लीक हुई थी कि बताया एजेंसियों ने कि 12 बंदे हमारे लापता हैं। तो यहाँ लापता हो जाते हैं तो फौज पर इल्जाम आता है कि उन्होंने लापता किया, सियासतदान लापता करते हैं। देखिए अब जो लेटेस्ट अभी मैंने टीवी पे देखा उन्होंने कहा जी 30 के लोग हैं, जिसमें ये भी उन्होंने कहा 30 के 2 दर्जन से ज्यादा है। खवातीन भी बड़ी बैठी हुई थी। और उसके बाद वो जो क्या नूर आलम जो है वो तो ऐसी शोखियां दिखा रहा था कि वो साथ राजा रियाज है, नवाब वसीम है, बासत बुखारी है, नूर आलम है, रमेश कुमार है, राना कासम नून है, ख्वाजा शिराज, रियाज मजारी, नुसरत पठान साहिबा हैं, भट्टू साहब हैं, गफार, बासत बुखारी, अहमद हसन। सर इसका ड्रॉप सीन भी हो सकता है। कैसे? आपको याद है इमरान खान ने पहले भी कहा था, फिर भी उसने कहा कि भाई आप इनसे ले भी लें पैसे और वोट अपना सही जगह इस्तेमाल करें। और ये देखें इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर फर्ज करते हैं जरदारी इनको पैसे देता है 20 करोड़ और ये ले लेते हैं और वहां जाके ये वोट जरदारी ये के फेवर में नहीं देते, यानी ये अदम इत्मीनान के खिलाफ, तो जरदारी कहां जाएगा? कह सकता है, इसकी शिकायत लगा सकता है, क्योंकि ये तो दोनों मुजरिम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप ऐसा खौफ पैदा न करें कि ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है ऐसा ही होगा। है कमा के कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा। ये बाजीगर खुदा, ये बाजीगर अभी हो, लेकिन पैसा जो है 20 करोड़ की 80 करोड़ जो ना तौर पर आ रहा है वो तो भाई डॉलर ट्रांसफर हुए हैं। आपको पता है ना, जो बाइडेन जब यहाँ वाइस प्रेसिडेंट था आया था और उस वक्त जरदारी प्रेसिडेंट था, उस वक्त से इनके क्लोज रिलेशन है। उसी वक्त जरदारी ने कहा था कि जी आप जितने मर्जी ड्रोन मारे। आप देखिए बात यह है कि अब जरदारी को क्यों हेड बनाया गया। आप देखें कि गूंगी बनी हुई है जो है वो मुस्लिम लीग नून, हालांकि मुस्लिम लीग नून में उनसे पावरफुल जमात है। अब्दुल्ला गोल साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला गोल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आवाज जरा ज्यादा करना भी, आवाज जरा कम आ रही है। अब्दुल्ला गोल साहब आप देख रहे हैं कि अब जो है नो कॉन्फिडेंस इस वक्त मैं समझता हूँ कि आखिरी हदों को छू रहा है पारा। तो एमएन ने उसी तरह छांगा मांगा टू, उसी तरह नो कॉन्फिडेंस बेनजीर शहीद के खिलाफ हुआ था। तो अब दोबारा ये काम शुरू हुआ है और सिंध हाउस में लोग मौजूद हैं, वो सामने भी आ गए हैं। क्या होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुझे तो साफ सी बात नजर आ रही है, आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही बाहर। जी जी अब्दुल्ला साहब जी, अभी आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन मेरे बाहर नहीं आ रही आवाज जी। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। कंटिन्यू रखें। जहाँ तक मामलात का ताल्लुक है तो ये जानबूझ के खराब किए जा रहे हैं और एक जमहूरी अमल है कि नो कॉन्फिडेंस आता है या तो गैर आईनी हो। इसको बेहतर है कि हाउस के अंदर रखा जाए, ना कि इसको जो है वो गली बाजारों के अंदर और सड़कों के ऊपर लाया जाए। ये जो टकराने का रवैया जो इख्तियार किया गया ये राइट नहीं है। ये देख लें, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, ये 1 साल या आगे 10 साल बर्दाश्त कर लें। ये मैंने आपको जो मैसेज देना था वो मैंने ख्याल में मेरे बड़ा क्लियर कर दिया। मैं एक दफा फिर दे देता हूँ मैसेज। ये 1 साल अगर खामोशी से और जो जमहूरी अंदाज हैं उनको बर्दाश्त कर लें और मामलात असेंबली में रख लें, और अगर नहीं तो फिर ये 10 साल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा। और इस बार जो है वो 10 साल जो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, वो किसी खाला जी के घर का काम नहीं होगा, क्योंकि जबानें जितनी दराज हो गई, जिस किस्म की बदतमीजी जो है वो मीडिया पे देखने आ रही है। अभी दुनिया टीवी के प्रोग्राम में जिस किस्म के नीच और घटिया अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, अभी लाइव कामरान शाहिद के प्रोग्राम में शहबाज गिल की जानिब से, जिस पे जो है वो बाकायदा शहला रजा साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा ने जो है कहा कि जब तक कि ये शख्स मौजूद होगा हम प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, हम प्रोग्राम से वॉकआउट करेंगे। और वो डॉक्टर रमेश कुमार के खिलाफ बात हो रही थी, जिस पे डॉक्टर रमेश कुमार ने अपना टीवी बंद कर दिया और अपना टेलीफोन काट दिया। मैं ये इसलिए बताना यहाँ मुनासिब समझता हूँ कि ना हमारी ये मशरकी रवायात हैं, ना हमारी इस्लामी तालीमात हैं, और ना ही हमारी ये पार्लिमानी जो है वो तरीकाकार है। ये दोनों तरफ से जो है, ये बिल्कुल इमरान खान साहब सही कह रहे हैं
कि ये एक साजिश है जो इस्तेमार की और मगरिब की है। यही बात हम आपसे सुनना चाहते हैं ना, क्योंकि आपका बड़ा वसी मुताला है और आप जिस सेटअप में रहते हैं और जिस सोसाइटी में मूव करते हैं आपके पास बेहतर खबर होती है। आज कहते हैं जो बाइडन ने सीआईए को कहा है, अभी मैं शाम को किसी से बड़े सीनियर से लंदन से यानी किसी अफसर से सुन रहा था कि उन्होंने सीआईए को कहा है कि भी रिप्लेस करें इस इमरान खान को। गुजारिश कर दूं कि ये वाकई ही जो है वो एक साजिश है इंटरनेशनल। मेरी बात पूरी सुनिएगा, ये इंटरनेशनल साजिश है और अमरीकी साजिश है, मगरबी साजिश है, इस्तेमार की साजिश है। लेकिन ना ये इमरान खान के खिलाफ है और ना ये अपोजिशन के खिलाफ है। दोनों मिलके असल में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान को ये घसीटना चाहते हैं सड़कों के ऊपर। ये कौन सा तरीका है कि जाके जो है वो खुलेआम जिस तरीके से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस किस्म की घटिया जबान जो है वो दोनों तरफ से चल रही है और दोनों तरफ से जो है बंदों के ऊपर बंदे लाने की बातें हो रही हैं और जल से जुलूस होने की बातें की जा रही हैं। और फिर खुद फवाद चौधरी साहब, मैंने 6 दिन पहले बयान दिया जिसके अंदर मैंने ये कहा कि दबाव इतना बढ़ाया जाएगा कि नतीजतन ये होगा कि पुलिस एक हद तक जो है अपना किरदार अदा करेगी, फिर एक दूसरी कुव्वत को जो है वो मामलात को संभालना पड़ेगा। तो और जो है दबाव के तहत आके वोट लोग नहीं डाल पाएंगे, जिसका इजहार जो है फवाद चौधरी साहब ने बड़ा बरमला अंदाज में जो वहाँ कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्लामाबाद में उन्होंने ऐलान कर दिया कि अवाम के समुंदर से गुजर के जो जाना पड़ेगा तो फिर किसी माई के लाल की अंदर वर्कर फिर अपने मेहनत को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे वो देखा जाएगा। ठीक है, ये मामलात उस नहज के ऊपर लेके जाए जाएंगे कि जिधर अफवाज पाकिस्तान को घसीट लिया जाए और अमेरिका जो है वो ये इल्जाम लगा सके पाकिस्तान पे कि मुल्क में जो हमारे मुहाफिज हैं वो अवाम के साथ दस्तो गिरमा हैं और इसलिए एक गैर जिम्मेदाराना रवैये की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। ये वो वाक़यात अगर ये साजिश ऐसी ही है जो नजर भी आ रही है अब्दुल्ला साहब, और मैं तो अभी ग्वादर से वापस आया, वहाँ भी अनरेस्ट और फौज माशाल्लाह वहाँ मैंने नजर आई, हर जगह पर मुझे नजर आई, एक्टिवेशन थी। तो अगर ऐसा ही है तो युद्ध के बाद इसका फैसला को करना है, ये वो युद्ध से पहले भी हो सकता है। ये युद्ध से पहले ही हो जाएगा फैसला, क्योंकि ये मामलात जिस अंदाज में जिस संगीनी की तरफ जा रहे हैं और जिसका जिक्र आपने किया हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह, ये सारी कोई नई चीजें नहीं हैं, ये पहले भी होती रही हैं। और क्या ये जितने भी लोग जो आज पीटीआई से निकल रहे हैं, ये अभी रमेश कुमार की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये वो शख्स हैं जो कि मेरे से जाली दवाई बेचने के लिए 5 दफा इन्होंने मुझे पंजाब में राब्ता किया था। तो फिर पीटीआई के वो एमएनए क्यों रहे और हरदल अजीज क्यों रहे? पहले तो ये इसका जवाब दे देना। तो जब अगर पता था उनको तो फिर उन्होंने जो है वो कैंसर की जाली दवाई बेचने के ऊपर एक ऐसे आदमी को अपना काबीना का हिस्सा बनाया, अपने तंजीम का, अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। जब ये लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे थे तब तक तो ये कहा जा रहा था कि विकेटें गिरा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो तो हमेशा उसका नाम ही ऑपोजिशन होता है, उसका काम ही मुखालफत होता है, लेकिन हुकूमत को जो है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप देखें ना, अब ये नजर तो जो ज़ाहिर यही आ रहा है कि पूरा जिस तरह किसी वार्ड लॉर्ड्स होते हैं, फजल रहमान बाबरदी लोगों को कहा सारे पाकिस्तान से पहुंचो, नून लीग पीपल पार्टी तो वैसे ही पहुंच रही है और ये जलसा ये भी करने जा रहे हैं पीटीआई वाले। तो जाहिर है हालात किस तरह संभाले जाएंगे और फौज को एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो सरहदों की हिफाजत करे या इनकी लड़ाई लड़े। देखें, जब भी 23 मार्च करीब आता है, आपको याद है पिछले साल भी, उससे पहले भी, कि जब भारत जो है वो उसके गुमाश्ते यहाँ एक्टिव हो जाते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर देते हैं, जिसका अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा परसों जो है वो बाकायदा एलामिया के अंदर शामिल हुआ कि उन्होंने खास तौर पे जो अभी होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है OIC की, उसके हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया और मुल्क में सिक्योरिटी को टाइट करने का हुक्म दिया। ये वो तमाम अवामिल हैं जिनको आप मद्देनजर रखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसी सूरत हाल में जहां मुल्क को अंदरूनी बैरूनी खतरात जो है वो दरपेश हों और उस टाइम पे हम जो है यहाँ सियासी खदशात पैदा कर रहे हों। अच्छा अब्दुल्ला साहब जरा एक मिनट लाइन पर, ब्रिगेडियर लियाकत साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। सूरत ये है कि ये इमरान खान के खिलाफ मूव नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान इस वक्त बड़े यानी दोराहे पर खड़ा है और फौज टारगेट है और फौज पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो इस वक्त जो सोच रहे हैं वो नजर आ रहा है। इस वक्त फौज फिर क्या करेगी अगर ये वहाँ इस तरह का सारी पार्टियां
بندے لے کے آ جاتی ہے, ٹی ٹی پی کو کہتی ہے پیسے دے کے لے آئے گی کل کو. اگر یہ بندے خرید سکتے ہیں تو ٹی ٹی پی کو لے آئے گی, کوئی داعش کو لے آئے گی, کوئی کسی اور کو لے آئے گی, پھر کیا کریں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. جو ہمارے ایم این اے منتخب نمائندوں کی خرید و فروخت اور ان کو غائب کیا جانا شرم کی بات, یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. اس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور فوجی جو ہیں ان کا بنیادی مقصد تو ملک کی حفاظت ہے نا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانے دیتے رہیں, حفاظت کریں, پھر اندر سے لوٹ مار چور ڈاکو لوٹتے بھی رہیں, چھوٹتے بھی رہیں. یہ قوم کا فرض ہے کہ اس لوٹ کو روکیں. قوم مجبور لیکن ہے. اگر آپ بلائیں گے فوج تو کانسٹیٹیوشن کے تحت فوج آئے گی اور حکم مانیں گے. ہاں بالکل, یہ بالکل کلیئر بات ہے. لیکن فوج کسی کی سائٹ لینا نہیں چاہے گی سیاست میں. فوج آرٹیکل 245 کے تحت بلائیں, وہ ٹاسک فورس کرے. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ فوج آئے اور اتنے زیادہ لوگ ہوں گے فوج کو بھی دستوں گریبان ہونا پڑے. یہ سازش ہے. سیاست تو اسی بات کا نام ہے نا کہ مشکلات میں سے نکل جانا, تدبر اور سمجھداری کے ساتھ چلنا اور ایسے حالات نہ بننے دینا. لیکن یہاں تو پہلے دن سے دشنام ترازی ہے, تان و تشنی ہے, دشمنی ہے. تو جب دشمنی ہوگی تو پھر دشمنی کسی نہج پہ تو پہنچے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج صاحب کہہ رہے تھے کہ سال سوا سال رہ گیا تھا, تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہو رہی؟ مجھے تو کوئی بڑی بری بات نظر نہیں آتی کہ سال سوا سال رہ جائے. میں نے پہلے ہی جو بات کی ہے اصول کی ہے نا. میں نے یہی کہا کہ فارن پالیسی جو ہے, جب وہ بات آئی تھی تو میں نے کہا کہ فارن آفس کا کام ہے کہ فارن پالیسی جو بنی ہے حکومت نے بنائی ہے اس پر عمل درآمد کرے. بنانا ڈرافٹ آپ بنا سکتے ہیں, لیکن بنانا تو فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسیز بنانا تو کیبنٹ کا کام ہے نا, اور وہ مشورے سے بناتے ہیں. تو آپ اگر ایک ایسا طرز حکومت اور طرز سیاست جو ہے وہ کریں گے جس میں سنی اور گالم گلوچ ہے اور وہ چلتی جائے گی اس حد تک, تو پھر جو حالات کر ہوں گے تو پھر فوج کو کیوں آپ ناوی کے دشنام اور ساری بات ساری بات میں بتاؤں آپ کو. ساری بات یہ ہے کہ فیض حمید نئے آرمی چیف کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ فیض حمید جو ہے وہ یہ باجوہ کے بعد وہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے, کیونکہ عمران خان نے پہلے یہ بات اوپن کر دی ہوئی ہے کہ فیض حمید جو ہے وہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے. تو یہ نہیں چاہتے. اصل میں ساری بات قیامت یہ ہے کیونکہ یہ صرف فوج سے ڈرتے ہیں اور فوج کو کیونکہ برا بھی کہتے ہیں, لیکن فوج میں کوئی طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے. باجوہ نے دیکھیے پھر بھی بڑی ہمت کی ہے کہ باجوہ نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ان کو فیس کر رہا ہے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان ہمیں آسانی سے ملا تھا, لاکھوں قربانیاں دی تھی. میرے اپنے کئی رشتہ دار ٹرینوں سے ان کو کھینچ کے ان کو باہر نکال کے مارا گیا تھا. مجھے وہ منظر نہیں بھولتے جو میرے والد اور میری والدہ مجھے بتاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف ایک ڈالر کے لیے, جس کے بارے میں جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ ایک عہدیدار بڑے عہدیدار نے کہا تھا کہ یہ ڈالر کے لیے ماں بھی بیچ سکتا ہے پاکستانی جو ہے. تو یہ کیا اپنی ماں کو بیچ رہے ہیں؟ وطن سے بڑی کون سی ماں ہے؟ اس لیے کہ سب یہی رہ جائیں. کتنے دن اس سے جو پیسے ان کو مل جائیں گے, جو زرداری اگر دیتا ہے فرض کریں, تو کتنے دن چلا لیں گے, کتنے مزے کر لیں گے؟ کیا اپنے ساتھ قبر میں وہ لے کر جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تاریخ میں اپنا نام صاف روپ میں لکھا جائے گا. گل صاحب بریک پر جانا, اس سے پہلے یعنی جنرل حمید گل صاحب کا ایک بڑا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے کافی ہمت دیے رکھی, اور وہ جو ڈرتے رہتے تھے یا ان کو استعمال ہلکی سی خواہش پر کچھ نہیں بگاڑ سکتا, آپ ایک قوم بنے. اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور ہم بات کر رہے تھے اس وقت پاکستان میں جو تماشا لگا ہوا ہے اور لوگ سہمے ہوئے ہیں جو ووٹ دے کے, کہ ووٹ لینے والے اربوں خربوں پتی لوگ نوٹوں کی بوریاں لے کے اس وقت سندھ ہاؤس میں لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, اور باہر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستانی جمہوریت کا بدنما تاریخ پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں گھوڑوں خچروں کی خرید و فروخت, اور یہ قومی رہنما ہیں جس کو پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے, اپنا فیس دکھانا ہوتا ہے. ہم بات کر لیں جنرل حمید گل صاحب, ایک پاکستان کے ایسے سپاہی, اتنے بڑے سولجر, انہوں نے امریکہ کے متعلق جو کہا تھا کہ پاکستانی قوم کو پیغام دیا تھا کہ امریکہ سے تعلقات رکھیں,
استعمال نہ ہو نہ ڈریں, وہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتا. آپ ایٹمی قوت ہیں. عبداللہ گل صاحب ان کے اس وقت صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ گل صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جنرل صاحب نے بالکل صحیح بولا تھا کہ امریکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پہلے قوم بنے, اور اگر قوم اس طرح سے تقسیم کا شکار ہوگی جو آج نظر آ رہا ہے تو وہ خطرناک ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جب 27 جولائی کو واپس آئے تھے کشمیر اینیکس ہونے سے ایک ہفتہ قبل, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں, ایک ٹرافی جیت کے آ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا. لیکن پھر 5 اگست 2019 کو کشمیر جو ہے انہوں نے ضم کر دیا. اس کے بعد جو ہے پورا ملک جو ہے وہ گیس سے ٹھٹر کے مر گیا اور لوگ بھوکے پیاسے اپنے دفتر اور گھروں میں گئے. لیکن ماضی کی بھی حکومتوں نے اور موجودہ حکومت نے ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو بحال نہیں کیا, کیونکہ مغرب کا امریکہ کا دباؤ تھا. یہ حقیقت ہے کہ 350% گیس مہنگی ہو گئی. دوسری طرف جو ہے وہ پرویز مشرف نے جو معاہدہ کیا تھا 2001 میں امریکہ کا, اور اس کے اندر جو ہے ان کو افغانستان کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کی زمینی اور فضائی حدود اور ساتھ کچھ اور چیزیں دینے کا وعدہ کی تھی. تو آپ کو یاد ہے 15 اگست 2021 کے بعد جس دن کابل فتح ہوا تو ہماری حکومت نے کہا کہ ہم نے کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا بلکہ اسی معاہدے کی توثیق کی. تو ہم نے یہ کیا امریکہ کا دباؤ قبول کیا, تبھی ہم نے جو ہے معاہدہ آگے اس کی توثیق کی نا. پھر تیسری چیز جو ہے اس کے اندر ہمارا ہے آپ کا IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے سے کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ اس کے گورنر کو آئین پاکستان اور قانون پاکستان سے ماورا کر دیا. نہیں, کابینہ کو جواب دے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, قانون منسٹر سے پوچھا. نہیں جو ریٹن دیکھیں جی, وہ پوچھنا اور بات ہے, جو ریٹن ہے جواب دے نہیں. بورڈ بھی بنتا ہے, بورڈ بھی تو پاکستان پارلیمنٹ بنائے گی, حکومت بنائے گی. یہی گزارش کر رہا ہوں, جواب دے نہیں, وہ آنسریبل کسی کو نہیں ہے. یعنی کہ آپ اس کو کوشچن کر سکتے ہیں, وہ آپ کو جواب دے گا, لیکن وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ آپ اس چیز کو غور کریں. امریکہ میں بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک ان کا بھی. دیکھیں تو پھر آپ نے امریکہ کی پالیسی پہ چلنا ہے. بات یہ ہے, آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مغرب نے توہین رسالت کا ایک واقعہ آتا ہے, اور پھر ہمارے جو ہے وہ تقریر موجود ہے جس میں کہا گیا کہ ہماری اقتصادیات کا مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی بھی سفیر کو خارج نہیں کر سکتے. یہ اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات تھی, انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا. لیکن دیکھیں, جہاں ہم امریکہ کو نو کہتے ہیں وہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. کیا ہم نے افغانستان کو ایکسپٹ کر لیا تو پھر بات یہ ہے کہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے لیکن ہم کشمیر کا اس میں نام ہی نہیں نکالتے. پھر سلامتی کونسل کے اندر ہم نے بھارت کو کیوں ووٹ دیا جبکہ کشمیر جو ہے وہ انہوں نے غزم کر لیا تھا اپنے اندر. اس کا بھی کوئی جواب دینا جی. اس لیے جنرل صاحب نے جو فرمایا تھا وہ بالکل درست کہا تھا کہ آپ ایک قوم بنے. یہی میں چاہتا ہوں کہ اگر آج وزیر اعظم صاحب ایک قوم کے ترجمان بنے, اور جو قوم کے ترجمان آپ دیکھیں اسلامی فوبیا کے لیے 15 مارچ مختص ہو گیا ہے, اور پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیم بھی بن رہے ہیں, لیکن ملک کو ترقی اس طرح تو نہیں ملتی کہ لانگ ٹرم منصوبے اگر کو بنا سکے ہی نہ, اور اس کو بنا ہی نہ سکے, مکمل بھی نہ کر سکے. دیکھیں حضور, یہ بہت اچھی بات ہے. کون کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو قابل تعریف ہے, ہماری محبتیں پاکستان کے ساتھ ہیں, ریاست کے ساتھ ہیں, ہماری پاکستان کی قوم کے ساتھ محبت ہے, نہ کہ میری شخصیت محبت. اچھا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں 27 تاریخ کو عمران خان بہت بڑی تعداد ظاہر جائے گی, اس وقت لوگ جب ہو رہا ہوتا ہے پارٹی کو نقصان تو کچھ جذبات بھی اور ہوتے ہیں, دوسری طرف وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں, وہ MNA اندر جا نہیں سکتے, وہ دستوں گریبان ہو جاتے ہیں, وہ گاڑیوں میں چھپا کے لے جانے کی کوشش کریں گے, اندر لوگ پہنچ جائیں گے. پھر اب یہ بھی میں نے ابھی اعلان ہوا ہے کہ 21 تاریخ کو اجلاس ہو کے صرف فاتحہ خانی ہوگی, 25 تاریخ تک وہ ہے ملتوی کر دیا جائے گا. تو وہاں MNA سارے آئیں گے تو وہاں لڑائی ہوگی, یا جائیں گے نہیں. اس طرح کی باتیں اب بڑی لوگوں کو خوف دلا رہی ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندے پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارے لیے تو کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں, اس کے اندر 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے, مجھے لگ نہیں رہا کہ جلسے کی اجازت کسی کو بھی ملے گی, یہ میرا خیال ہے, اور اسی میں پاکستان کی بہتری بھی ہوگی. اور اگر جلسہ جو ہے وہ 27 تاریخ کا ہوتا ہے اور اس وقت نمبر گیم جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے حق میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو نتیجہ صبح آ جائے گا.
ورنہ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اچھا لاسٹ کوشچن میں بتائیے کہ سندھ میں جو اگر بات مکمل کرنے پلیز اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ شاید اپنے آپ کو حکومت سے علیحدہ کر لیں. دوسری بات جنرل صاحب کے حوالے سے آپ نے کہی, میں جنرل صاحب کے حوالے سے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نوجوانوں کی امیدیں جو ہیں وہ زمین بوس ہوں گی, ڈیش ہوں گی, اور اس کے بعد یہ نظام لپیٹا جائے گا. یہ بھی یاد ہے آپ کو, یہ تو پریڈکشن ہے, یہ تو پہلے پریڈکشن ان کی کافی صحیح ہو چکی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگر ہوگی تو پھر ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ اسٹیٹ اہم ہے, یہ آدمی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو اس وقت رہنما ہیں وہ میں سے بونے لوگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ ملک کو کیا ستیہ ناش کر دیا. میں گوادر سے ہو کے آیا ہوں, میں کراچی سے ہو کے آیا ہوں, کسی نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو دیکھ رہا ہوں. تو بس گورنر رائے کے متعلق بتائیے سندھ میں وزیر راج کوشچن. میرا نہیں خیال, کیونکہ جب کیبنٹ جو ہے وہ جب اجلاس چل رہا ہو اسمبلی کا, تو اجلاس چلتے ہوئے آپ کسی قسم کا گورنر راج جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکتے. یہ کانسٹیٹیوشنل ایک آپ کو ہچ ہے, اور جب اجلاس ختم ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن فی الحال گورنر راج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے سندھ کے اندر جب تک کہ اسمبلی وہ جو ہے ان پروسیڈنگ ہے. اوکے, بہت شکریہ عبداللہ صاحب, بہت آپ مہربانی. پروین صاحب, صورت یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کی نشاندہی کی ہے, جنرل حمید گل صاحب کی پریڈکشن کے متعلق کی بھی, اس کے بعد عمران نواز شریف کے بعد زرداری یا سارا عمران صاحب بھی آئیں گے, اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی نوجوانوں کی, تو وہ لاسٹ ایک ایونٹ پاکستان میں ہوگا. اس کے بعد پھر کام کرنے والے کام کریں گے, لمبا کام کریں گے. جی, تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلسوں کی شاید اجازت اسلام آباد میں کسی کو بھی نہ ملے, اگر ایسا ہوگا تو یہ بھی اچھا ہے. تو انٹروینشن کی وہ تھوڑا سا کے متعلق بات کر رہے تھے کہ اچھا ہے ان کو انٹروینشن کا, ہمیں بھی ہے. جی ہاں, جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اسٹیٹ تو بچانی ہے نا, تو تمام پاسبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ جمہوری اور آئینی طریقے سے معاملے کو نپٹ لیا جائے. اور ایسی صورت آئین کون سا کسی کو سزا ملی ہے, پردے جرم آئے تو نہیں ہوتا, جوڈیشل سے وہ ووٹوں نہیں لے رہی, اور سب لوگ سوئے ہوئے. الیکشن کمیشن کسی نے کوئی بھڑکا دیتا کسی کو, اسی لیے ہمارے سارے ادارے دستوں کے لیے میں اس کو غائب کر لیتے ہیں. شکایت یہ ہوتی ہے کہ ایم ایس غائب ہیں, اور پھر وقت کے آنے پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بے پردہ تجھے مہجبی دیکھ لیا. تو یہ مہجبی جو چھپی ہوئی ہیں ان کو پردے سے باہر آ جانا چاہیے, ورنہ پھر وہ شب کو آئیں گی بنا تو نہ سے گردوں. جب ان کے جی میں کچھ آ جائے گی تو پھر اڑیاں ہو جائیں گی. یہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو چلائیے. آپ سے میں کہتا ہوں کہ فوج تو یہ چاہتی ہے کہ آپ جمہوریت کو چلائیں, چاہتی ہیں, اور آپ ایسے حالات خود جمہوریت والے جو الیکٹڈ کے آتے ہیں, اب حالات کون پیدا کر رہے ہیں؟ 3.5 سال تو ایم کیو ایم روتی رہی ہے کہ ہمارا مار گئے پیپل پارٹی والے. آج وہ کہتے ہیں ہمارے سارے مطالبے تسلیم کر لیے گئے ہیں, تو ادھر سے بھی کھاتے رہے ادھر سے بھی. تو یہی دوسرے ڈیفیکشن کلاس نہیں ہونی چاہیے, کون کم کرتے ہیں. جہانگیر ترین کا جہاز یاد ہے نا آپ کو, کیسے اڑتا تھا, کیسے زبردست اڑانا, اڑ رہا ہے. ایک طرف اڑے تو آپ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں تو آپ کہتے ہیں بڑا اچھا جہاز ہے, دوسرے ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں تو آپ کہتے ہیں خراب ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو چلائیے, اور خدارہ ایسی صورتحال پیدا نہ کیجیے جس سے ہنگامی صورتحال بن جائے. اور جب آپس میں خلفشار ہوگا تو زمانے کا لگا بندہ اصول ہے کہ بیرونی طاقتیں پھر دخل اندازی کریں گی. یہ ممکن نہیں ہے. بیرونی امریکہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, حمید گل نے صحیح کہا. شرط یہ ہے کہ آپ متحد اور یکجا ہوں. اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہیں اور اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے دستوں کے ربان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو پھر بیرونی طاقتیں ضرور انٹرفیئر کریں. جی ریحان صاحب, صورت ہے کہ مونس رائی فلائٹ پکڑ کے چلا گیا, پرویز علائی کیا کر رہا ہے؟ سر بات یہ ہے, پرویز علائی نے کیا کرنا ہے یار, اس کی تو 5 تو سیٹیں ہیں اس کی, 5 کے لیے وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہا ہے. اور دوسری بات ہے, عمران کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں عمران, اگر یہ عمران کو ہٹاتے ہیں, عمران ہٹ جائے, کیونکہ ہٹنے کے بعد وہ جتنا زبردست ہیرو بنے گا نا, وہ اس کے ارد گرد لوگ نہیں جانتے. اور عمران اسی لیے سیٹسفائی ہے اندر سے, کیونکہ یہ تو عمران کو ہیرو بنا رہے ہیں. ورنہ اگر 5 سال بعد کرتا تو ہو سکتا ہے اس کی کارکردگی پہ اس کو وہ ووٹ نہ ملتے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بات یہ دیکھیے سر, اس کو بزدار نے لے گیا کہیں. سر بزدار توڑے وہ بدبودار. اب دیکھیں یہ جو بدبودار لوگ اگر آپ رکھیں گے نا, میں بزدار کے خلاف نہیں ہوتا ہے نا, لیکن یہ ہے کہ بزدار نے, میں کسی بندے کا لیکن بزدار کافی کام کر رہا ہے. میں سارا اس کا جائزہ لے کے, سر ہم نے تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ میر جعفر اور میر صادق یہاں صحافیوں میں بھی ہیں اور یہاں پہ یہ سیاستدانوں میں بھی ہیں. سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کا نام آج بھی زندہ ہے, لیکن لوگ میر جعفر اور میر صادق کا نام سن کے اس پر تھوکتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ جو اس طرح کا کام کریں گے اس پہ قوم تھوکے گی. یہ اپنی دولت کتنی دیر سنبھال کے رکھیں گے؟ یہ دولت ساری ختم ہو جانی ہے, آج ہے کل نہیں ہے, جانا قبر میں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو زرداری صاحب ہیں, ان کے والد حاکم علی زرداری صاحب جو تھے, وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی پاکستان کی آزادی کا مجرم کہتے تھے. اور وہ نیب جو اے این پی سے پہلے ولی خان اور نیب جو تھی خان عبد الغفار خان کی جماعت تھی, خان عبد الغفار خان نے تو پاکستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا سر. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ ہیں نا, مفتی محمود صاحب, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ برطانیہ نے جو رول ادا کیا تھا, رول امریکہ ادا کرنا چاہتا ہے. برطانیہ کا کیا حال ہوا, کہاں سکڑ کے یہاں تک پہنچ گیا. امریکہ کا بھی یہی حال ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن جو بھی کر رہا ہے, وہ امریکہ کے لوگ, میری اپنی فیملی کے بے شمار لوگ امریکن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یوکرین جو ہے اس کو یہ گولے مروا رہا ہے, صرف نوٹ بھیج رہا ہے, اس میں اس کو مس گائیڈ کیا اس نے یوکرین کو. ورنہ آپ دیکھیے کہ 2014 تک وہ سکون میں کیا وہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا, ان کا بحری بیڑا کب آیا تھا؟ ہاں وہ تو آپ دیکھیں نا, یہ ہم نے سبق نہیں سیکھا نا. یہ تو جنرل صاحب بتائیں گے, اپنا کرنل صاحب, کہ وہ جو وقت تھا کس طرح ہم انتظار کر رہے تھے اور وہ کب آیا, کتنے سالوں بعد آیا وہ 7واں بحری بیڑا. تو یہ جو ہے نا, یہ زرداری صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ دیکھیے, یہ آپ ہیرو بننا چاہ رہے ہیں, ہیرو نہیں بنیں گے آپ, کیونکہ اب آپ بھٹو نہیں ہیں. اور آخری بات میں کروں گا کہ کیا زرداری صاحب کو پتا نہیں ہے کہ بھٹو کو مروانے والا کون ہے؟ بھٹو کو پھانسی پہ چڑھانے والا امریکہ ہے. آج یہ اسی امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سازشیں یہاں پہ جو ہو رہی ہیں, اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ہیرو تھا, آج اس کا نام زندہ ہے, لیکن یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کرتے رہیں جو کرنا ہے. ویسے تو ظاہر پروگرام سارے آئی ٹی وی پر ہو رہے ہیں, مختلف بیانی ہیں, ہوگا کیا اپنا لوگ کہتے ہیں اندر کی بات ہے, مجھے پتا ہے, پتا کسی کو کچھ نہیں ہے. ایک پاکستان کی حیرت قدہ ہے. اصل میں جو جذبات میں ریحان نظر نے کہا, غداروں کا انجام پاکستان سے خطرے میں ہے. آپ دیکھیں دشمن اس وقت پورا آتا, وہ اگر لوڈڈ ہوتا تو ایٹم بم اس میں لگا ہوا تھا. اب بتائیے, پہلی بات یہ ہے کیا وہ جو میزائل تھا, اگر یہی میزائل غلطی سے چائنا گر جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہی میزائل پاکستان میں پھٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہمارا میزائل انڈیا میں چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر مجھے بتائیے کہ اب اس حالات میں جو ملک میں یدھ پڑا ہوا ہے, ان کی کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ اس پر آپ بات کریں, آپ لٹریری بندے ہیں کہ بغداد کے باہر ہلاکو خان کھڑا تھا, جو عبد الکلیم اکلوی نے دروازے کھولے تو اس نے کہا وہ سب سے اوپر سر سردار کا لگایا جائے. اس پر بات کریں, کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیے جنگ اچھی چیز نہیں ہے. میں فوجی ہوں, میں کہہ رہا ہوں, اور جنگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کا جو مقصد ہے وہ امن ہوتا ہے. جب میں جنگ لڑتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد امن ہو جائے. اب باقی آپ نے میزائل کی بات کی, ان کا میزائل آیا, وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی. اگر ہمارا غلطی ہم سے ہو جاتی طوفان مچ جانا تھا دنیا کے اندر. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو ان کو دوبارہ اٹھنے نہ دینے کا ایک ایکا ہے ان طاقتوں میں جن کو ہم یہود و نصارہ و ہنود و ہندوتوا کہتے ہیں. تو وہ ایک ایکا تو ہے, اور اس کے تحت وہ آپ کو چاہیے, عالم اسلام کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ اتحاد اور وہ قوت پیدا کرے, اور وہ علم و ہنر کی اچھا لاسٹ لائن کا بتائیے ہوگا کیا؟ OIC کے ساتھ تو کر رہے ہیں, ہوگا کیا اس وقت؟ OIC کی ایک بات میں کہہ دوں کہ OIC اسٹرکٹلی پیس اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہے. بہت شکریہ. آرگنائزیشن آف مسلم اسلامک کوآپریشن ہے, یہ کوئی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے. آخری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ برطانیہ کو دیکھیں, وہاں جمہوریت ہے نا, ان کا آئین بھی لکھا ہوا کچھ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے برطانیہ آج کہاں سکڑ گیا. صدارتی نظام کہاں پہ ہے؟ امریکہ میں ہے نا.
جہاں جہاں صدارتی نظام ہے، ترکی نے بھی صدارتی نظام کیا اور اس میں ترقی کیا، پاکستان کا بہت شکریہ صدارتی نظام بہت شکریہ بہت شکریہ. میں پروگرام کے آخر میں صرف یہ ہے کہ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سنا، جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.